عائشہ جلال ایک معروف پاکستانی مورخ اور محقق ہیں جنہوں نے جنوبی ایشیا کی تاریخ خصوصاً پاکستان کے قیام، نو آبادیاتی ورثے اور قومی تشخص کے موضوعات پر نمایاں کام کیا ہے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں تاریخ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جہاں ان کے مکالمے نے ان کی معروف کتاب دی سول اسپوکسمین جناح دی مسلم لیگ اینڈ ڈیمانڈ فار پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس کتاب نے برصغیر کی تقسیم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کے حوالے سے روایتی بیانیے کو ایک نیا زاویہ دیا۔ ان کی دیگر تصانیف میں پارٹیشن آف انڈیا، دی اسٹرگل فار پاکستان شامل ہیں، جو جنوبی ایشیا کی سماجی اور سیاسی مسائل پر گہرے تجزیے پیش کرتی ہیں۔ عائشہ جلال نے ہارورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی سمیت کئی نامور اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دیے اور اس وقت ٹفٹس یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ 1998 میں انہیں غیر معمولی تحقیقی خدمات پر میک آرتھر فیلوشپ سے نوازا گیا، جسے جینیس گرانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عائشہ جلال کے تحقیقی کام نے جنوبی ایشیا کی تاریخ، سیاسی اور سماجی مسائل کے مطالعے میں نئی راہیں کھولی ہیں اور آج بھی اس میدان میں ایک اہم اور قابل احترام نام ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال۔ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دس ٹائم۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتی ہیں، آپ کی اگلی کتاب بھی آ رہی ہے برصغیر کے اوپر، مگر آپ نے بہت ساری کتابیں پاکستان کے اوپر لکھیں، جو آپ کی کتاب سب نے ہی پڑھی میرا خیال ہے شروع میں، اور باہر پڑھائی بھی جاتی ہے سلیبس کے طور پہ۔ آئی نو 2-3 پڑھائی جاتی ہے، مگر جو ہم نے بہت شوق سے پڑھی وہ تھی دی سول اسپوکسمین، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھی، یعنی کہ واحد ترجمان تھے وہ پاکستان کے۔ مگر ان کی شروعات سیاستدان کے طور پہ اس طرح نہیں ہوئی۔ انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کی، یکجہتی کی بات کی۔ وہ کون سے ایسے محرکات تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا، اب ایک الگ ملک چاہیے ہوگا جو مسلمانوں کو چاہیے ہوگا تاکہ مسلمان آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیے، الگ مسلم جو آپ بات کر رہے ہیں الگ ملک کی، وہ ذرا آئی تھنک بات کی بات ہے۔ پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے کیوں مسلم لیگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ کانگریس کی وجہ سے ان کے ساتھ اختلاف تھا، اور 1937 کے الیکشن کے بعد جی ان کو اندازہ ہوا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ مسلم لیگ کی تو حیثیت ہی نہ رہے، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور نہرو نے تو ایکچولی کہا تھا کہ آپ ڈسبینڈ کر دیں مسلم لیگ کو۔ تو تب سے یہ 1937 سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کانگریس کو اگر ٹھکانے لگانا ہے یا مسلمانوں کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو پھر ان کو مسلم لیگ کو متحد کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں، جیسے آپ جانتی ہیں، کوئی چیز ختمی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں اور پھر کوئی اور چیز نکلے، مگر ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق ملیں۔ جب انگریز جائیں گے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا ہندوستان میں؟ تو اس پہ آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایک کھلا دماغ رکھا کہ کیا رزلٹ کیا ہوگا۔ مگر جہاں تک پاکستان ڈیمانڈ کی بات تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پار میں، اقتدار میں ان کو اپنا حق ملے، وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ مگر میں بعد میں اس پہ آؤں گی، مگر پہلے آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو رائٹس ہوئے کلکتہ کے اندر 1946 کے اندر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر، چونکہ یہ جو رائٹس تھے یا جو فرقہ وارانہ فسادات تھے یہ پنجاب تک بڑھ گئے، آگ جو ہے وہ وہاں تک آ گئی، کیا اس وقت یہ احساس جو ہے آخر جسے کہتے ہیں دا لاسٹ پینی ڈراپڈ، کہ اب معاملہ آگے ایسے چل نہیں سکے گا اور اب پاکستان کا قیام ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے؟ وہ تو کیبنٹ مشن پلان کو آپ پہلے دیکھیے نا، 1946 تو کیلکٹا کلنگز تو بعد میں ہوتی ہیں۔ کیبنٹ مشن پلان میں جناح صاحب نے کیبنٹ مشن کا جو وفاقی جو پلان تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ گروپنگ ہو مسلمان صوبوں کی ادھر اور ایسٹ آن دی ایسٹ بنگال اور اسام، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ اس وجہ سے قائد اعظم کو کوئی کیبنٹ مشن پلان میں، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے، پلان تو 1945 میں آیا تھا، جہاں پہ انہوں نے جناح صاحب کو 2 آپشنز دی تھیں۔ ایک آپشن تھی ایک پاکستان جو پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بیسڈ ہوگا، اور ایک کہ آپ انڈین وفاق میں آ جائیں، اور مگر یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا شیئر کیا ہوگا اقتدار میں۔ تو جناح صاحب نے وفاق کا کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو پنجاب اور بنگال کی،
مگر انہوں نے وفاق کا نظام جو انہوں نے 3 ٹیئر سسٹم کیبنٹ مشن پلان نے پیش کیا تھا اس کو مان لیا تھا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس پلان میں کئی مسلمان بیوروکریٹس کا بہت ہاتھ تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ جناح صاحب کو منوایا جائے. اسی وجہ سے وہ کیبنٹ مشن نے ان کو آپشن دی تھی, مگر جناح صاحب نے وہ ایکسیپٹ کیا تھا وفاقی پلان. رد کس نے کیا تھا؟ رد تو کانگریس نے کیا تھا. تو پاکستان تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آ جاتا ہوں وفاق میں, آپ مجھے ہمارے مسلمانوں کو اقتدار دیں. یہ نہ بھولیے کہ پاکستان جو ابھی بھی آپ کا ہے, ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہیں اور جناح صاحب خود ایک اقلیتی صوبے کے نمائندے تھے, بامبے سے تھے, تو ان کو اچھا احساس تھا کہ ان کا کیا بنے گا. تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیمانڈ سے سب مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو برِ صغیر کا. مگر کانگریس نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ایک پاکستان دیا جائے جو نہ صرف پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بیسڈ ہو, مگر جناح صاحب کو کوئی حق نہ ہو جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کے لیے. سو یہ ہوا. مگر جناح صاحب تو کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیمانڈ کو استعمال کریں تاکہ سب مسلمانوں کو کچھ ملے. یہ آپ کا تھیسس بھی ہے ایک طریقے سے, آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. تھیسس تو ہے مگر یہی ہسٹوریکل سورسز یہی کہتے ہیں. جی, چونکہ آپ یہ بھی لکھتی ہیں کہ بہت بعد میں یہ پتہ چلا جناح صاحب کو کہ پنجاب اور بنگال جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوگا ریڈکلف ایوارڈ کے ذریعے. تب ریڈکلف ایوارڈ تو بعد میں آیا تھا. مارچ 8 کو کانگریس نے ہندو مہا سبھا کے کہنے پر ڈیمانڈ کی تھی کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ بنگال میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جناح صاحب نے بڑی کوشش کی جب ماؤنٹ بیٹن آیا مارچ میں کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہو. تو وہ پھر نہیں ہو پائی اور پھر انہوں نے جب تک تقسیم کیا تو پھر آپ کو ملا پاکستان جو جناح صاحب نے 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا تھا. پہلے تو 1944 میں راجا گوپالاچاریہ کے وقت انہوں نے ریجیکٹ کیا, جس کو کہا کہ ٹرنکیٹڈ ماؤتھ ایٹن پاکستان. پھر کیبنٹ مشن ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے جو پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر ہو. تو 2 دفعہ انہوں نے ریجیکٹ کیا, وہی پاکستان ان کو لینا پڑا آخر. تو وہی میں واپس اسی سوال کے اوپر آؤں گی کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کب یہ فائنل فیصلہ ہوا کہ نہیں اب اور کوئی حل نہیں, کہ پاکستان کو جون 3 پلان کا ہی ہوگا نا. جون 3 پلان کا. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں جو انہوں نے کتاب شاید توجہ سے نہیں پڑھی کہ جون 3 پلان جب آیا تو جناح صاحب نے اس کو رد کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے. تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر میں تمہاری طرف سے میں منظور کروں گا. اور آپ یہ بھی لکھتی ہیں, ماؤنٹ بیٹن کو آپ کوٹ کرتی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان جو ہے آپ کو دے تو رہے ہیں مگر یہ فرق یہ ہے کہ یہ ایک بلڈنگ اور ایک ٹینٹ میں جو فرق ہے, تو ہم آپ کو ٹینٹ دے رہے ہیں. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ٹینٹ تو فولڈ ہو جاتے ہیں, جی بلڈنگ چلتی. جی, تو انہوں نے یہ ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ حق میں نہیں تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ جناح کو انہوں نے جو نام دیے میں تو ان کو پھر سے دہراؤں گی نہیں, مگر میری کتاب میں ہیں, بہت ان کو کہا, ان کی پسند نہیں کرتے تھے جناح صاحب کو. وہ چاہتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا ہو جائے. اور جناح صاحب ایک روڑا تھے ان کے, مطلب ایک ہرڈل تھے ان کے راستے میں. تو ان کا خیال تھا کہ یہ پنجاب اور سندھ تک محدود رہے گا پاکستان. اس کے مگر جب وہ بات چھڑی اور پتہ چلا کہ یہ بننا ہی بننا ہے تو پھر فرنٹیئر میں کیونکہ سارا جو سیاسی ماحول تھا بدل گیا تھا. مسلم لیگ جیتی تو نہیں تھی الیکشنز 45-46 کے, مگر ماحول بدل گیا تھا. تو اس لیے کس طریقے سے ماحول بدل گیا تھا؟ کیونکہ پٹھان ایک ہندو گورنمنٹ کے اندر نہیں آنا چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ گلگت میں بھی یہ ہوا کہ وہاں پہ تو پوری انہوں نے اپرائزنگ ہوئی کہ ہم نے نہیں جوائن کرنا ڈوگرا راجا کے, اس کے نہیں آنا. تو وہ انہوں نے اپرائزنگ کی تھی. تو یہ سینٹیمنٹ فرنٹیئر میں بھی تھا. اور جب ریفرینڈم ہوا جو بوائیکاٹ کیا گیا مگر کانگریس کی سائڈ سے, مگر پھر بھی مسلم لیگ جیتی تھی. سو پھر بنتے پھر آپ جیسا پاکستان بنا, پھر ایسٹ پاکستان, ایسٹ بنگال پہلے تھا, اور پھر ویسٹ پاکستان میں جو 4 صوبے ملے. مگر ماؤنٹ بیٹن چاہتے تو اس سے بھی کم ملتا. آپ نے یہ بھی لکھا کہ شاید جناح صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کا جس طریقے سے بٹوارا ہوا اور بارڈرز اتنے سخت ہو گئے وہ نہ ہوں, چونکہ
انہوں نے جو اپنا مالابار ہلز میں ایک گھر تھا ممبئی میں وہ رکھا، اور یہ بات بھی کہی گئی، ان کی بہن نے بھی کہا کہ ہم واپس جائیں گے. پھر اپنی لائبریری بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دی، اور جو وکیل ہیں کبھی اپنی لائبریری کے بغیر نہیں رہتے. تو یہ بتائیے کہ ان کی کیا کمٹمنٹ تھی ٹو پاکستان، چونکہ آپ کہتی ہیں کہ وہ سول اسپوکس مین تھے، مگر اپنی چیزیں وہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے، ہندوستان میں چھوڑ کے گئے، تو ان کے دماغ میں کیا تھا؟ تو وہ تو اپنے مسلمانوں کو بھی چھوڑ کے گئے تھے. سارے مسلمان تو نہیں آئے تھے پاکستان، اور ان کو اچھا اندازہ تھا کہ سب نہیں آ پائیں گے، اور ان کی امید تھی کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی ہندوستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کوئی نہ کوئی رہے گی. تو نہ صرف مالابار کا گھر مگر اورنگزیب روڈ دلی میں انہوں نے گھر اپنا رکھا، اور ان کو فاطمہ جناح سے پوچھا کسی نے کہ یہ آپ اس گھر کا کیا کریں گے، کہ ہم آتے جاتے رہیں گے. اور میں یہ بھی آپ بتا سکتی ہوں کہ شملہ میں وہ گھر لے رہے تھے 1945 میں، خرید رہے تھے. سو یعنی کہ ان کو آپ خود سوچئے کہ جو ہوا 47 میں جس طرح کا بٹوارا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ جناح صاحب کو اس کی امید نہیں تھی، مگر وہ پاکستان ضرور چاہتے تھے. مگر ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلمانوں کو اقتدار میں حصہ دینے کا ایک طریقہ ہے. اور وہ چونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی وہاں پہ پراپرٹی بھی رکھی، پراپرٹی خریدی بھی، تو خرید رہے تھے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ خریدی گئی کہ شملہ میں لینا چاہ رہے تھے، ہل اسٹیشن میں. تو پھر ان کے دماغ میں آپ نے اپنی ریسرچ میں دیکھا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ اس خون خرابے کے بعد کیا یہ ممکن ہوگا کہ خون خرابہ تو بعد میں ہوا نا، خون خرابہ تو بعد میں بٹوارے کے بعد، بٹوارے کے بعد، اور کلکٹا کلنگ کے بعد مشکل ہو گیا تھا کہ کسی طریقے سے سمجھوتا ہو کانگریس کا اور مسلم لیگ کا. مگر جناح صاحب تب تک تو ان کی امید تھی کہ کوئی سہولت ہو جائے گی اور کوئی بات بن جائے گی، کیونکہ بٹوارا جس طرح ہوا وہ تو مطلب سافٹ بارڈرز چاہتے تھے تاکہ مطلب آنا جانا رہے. بارڈرز تو بعد میں سخت ہوئے. اور 1946 میں جو کلکٹا کے اندر خون خرابہ ہوا، فرقہ وارانہ فسادات وہاں سے شروع ہوئے، آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ اس میں کافی ریسرچ کی گئی ہے. بہت سے لوگ جناح صاحب کو ملزم سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، مگر یہ بالکل اس میں تو کوئی بیسس ہے ہی نہیں. وہ کلکٹا انڈر ورلڈ کا قصہ تھا. ایک دفعہ وہ مطلب کال دے دی گئی ڈائریکٹ ایکشن کی، اور ڈائریکٹ ایکشن کی کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ جناح صاحب ایک تو پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی مسلم لیگ کی. وہ سب سے بڑا تو جو المیہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر وہ بنانے دیتے تو شاید پاکستان کا کچھ اور ہی نتیجہ نکلتا. مگر کیونکہ انہوں نے پنجاب میں نہیں بنانے دی تو پھر جناح صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن کا اناؤنس کیا اور کلکٹا کلنگ ہو گئی. مگر کلکٹا کلنگ میں جہاں تک جو ریسرچ آئی ہے وہ کافی کہتے ہیں کہ رول بہت تھا انڈر ورلڈ کا. اور اب ماضی کی بات ہم نے کر لی، مستقبل کی بات کرتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ، جو ایک ہسٹورین ہیں، مصنف ہیں، 8 کتابیں لکھ چکی ہیں بر صغیر اور پاکستان کے اوپر، اور اب ان کی ایک نئی کتاب بھی آنے لگی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سوچا تھا کہ مذہب کا کیا رول ہوگا ریاست کے اندر؟ چونکہ ایک جگہ انہوں نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 11 اگست 1947 جو ان کی سپیچ بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے، ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے ہی مذہب پریکٹس کرنے کا پورا آزادی اور حق ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہندوز شیل سیز ٹو بی ہندوز، مسلمز شیل سیز ٹو بی مسلمز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، اور ہمیں اقلیتوں کا جو ہے احساس ہونا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی. مگر پھر وہ اسٹیٹ بینک جاتے ہیں پاکستان کے اور وہاں پہ ایک تقریر کرتے ہیں جولائی 1 1948 میں، اور وہاں پہ وہ واضح طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا معاشی نظام ہونا چاہیے وہ اسلامک پرنسپلز پہ ہونا چاہیے، وہ شریعہ کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کا جو نظام ہے وہ اچھا نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہاں پہ جنگیں ہوتی رہیں. تو آپ اس کو مت دیکھیں، آپ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو اسلامی پرنسپلز کے تحت جو ہے اس کو بنائیں. تو پھر کس قسم کا پاکستان وہ چاہتے تھے کہ مذہب کا کس قسم کا رول ہو پاکستان کی ریاست کے اندر؟ اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. اگر وہ ایک جمہوری پاکستان چاہتے تھے اور اس کو اسلامی بیسس پہ کرنا چاہتے تھے، ہمیں سارا مسئلہ ہے کہ اسلام کے بہت سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں. جناح صاحب کا جو آئیڈیا اسلام کا تھا، جو انہوں نے معیشت کی
کے حوالے سے بات کی تو وہ یہی تھا کہ ایگالیٹیرینزم ہے, اس میں ایکوٹی کی بات ہے, سوشل جسٹس کی بات ہے, تو وہ جمہوری چیزیں ہیں سب. تو میرے خیال میں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پیش کرنا کہ وہ ایک مولانا بن گئے تھے آ کر پاکستان, یہ تو بالکل غلط ہے, یہ اس میں کوئی ہسٹوریکل بیسس نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ محمود آباد جو ان کے بہت قریب تھے اور فائنانسئر بھی تھے مسلم لیگ کے, جب انہوں نے کوشش کی 47 سے پہلے کہ یہ کہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنا رہے ہیں, تو جناح صاحب نے انکار کیا. پھر نواب بہادر یار جنگ نے بھی کوشش کی اور جناح نے ادھر بھی کہا کہ پاکستان وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے, جو اس کے لوگ چاہیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایک اسپیچ دے دی اسٹیٹ بینک میں یا کہیں اور کچھ بات کر دی اسلام کے بارے میں, تو وہ کسی طرح کا تضاد ہو گیا ایک جمہوری پاکستان سے. سو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تضاد جناح صاحب کے دماغ میں نہیں تھا, یہ لوگوں کے دماغ میں ہے. اچھا, سو یو آر ویری کلیئر کہ جناح صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جمہوری پاکستان ہو, جو ایک قانون کے ساتھ چلے, جو آئین کے ساتھ چلے. وہ آئین کے تو پاسدار تو وہ آئین کے تھے, کانسٹیٹیوشنل لائر تھے. مگر سیکولر پاکستان چاہتے تھے. دیکھیے سیکولر کو بھی یہاں پر لادینیت سمجھا جاتا ہے, جو بالکل غلط ہے. مگر دین کا کیا رول ہونا چاہیے ریاست کے اندر, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال؟ دین کا جہاں تک لوگوں کا مذہب ان کا جو ذاتی معاملہ ہے وہ تو ہونا چاہیے. جہاں تک اسلام کا جمہوری نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کی جو اقلیت ہے ان کو کوئی حق نہیں ملے گا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اب جو یہ ریاست بنا لی ہے تو سب کو حق ملے گا. You are free to go to your temples. Free to go to your temples. Religion has nothing to do with the business of the state. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلامی اصول اپنا نہیں سکتے. جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے, جہاں تک معاشت آپ کی معیشت کا سوال ہے, وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چلتا ہے. لوگوں کے دماغ میں اس میں تضاد ہے. پارٹیشن کے بعد ہم نے دیکھا بہت سارے, بلکہ ابھی جب میں رپورٹ کرتی ہوں تو وہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہم دیکھتے ہیں. اور بڑی خوبصورتی سے آپ کے ہی خالو نے, سعادت حسن منٹو صاحب, جو بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں برِ صغیر کے بہت بڑے مصنف ہیں اور اسکرپٹ رائٹر تھے, بامبے میں بڑے سیلیبریٹڈ اسکرپٹ رائٹر تھے, وہ ادھر آ گئے. ان کو بڑی مایوسی ہوئی اور اس کے نتیجے میں شاید سب سے خوبصورت کام انہوں نے کیا ٹھنڈا گوشت, انہوں نے بڑا مشہور لکھا. ٹوبا ٹیک سنگھ کو بھول گئی ہوں. ٹوبا ٹیک سنگھ. تو جب آپ نے اس اینگل سے ریسرچ کی, بٹوارے کی, تو آپ کو کیا ملا ان کی رائٹنگ کے اندر؟ کیوں اتنے مایوس ہو گئے تھے؟ کیا وہ خوش نہیں تھے کہ چلے ایک جو مقصد تھا کہ جی ایک الگ پاکستان بنے گا تو مسلمانوں کو یہ ایک رائٹ مل جائے گا کہ وہ آگے بڑھ سکیں گے, ہندو ان کو پیچھے نہیں دھکیلیں گے؟ انسانی بربریت کو دیکھ کر وہ مایوس ہوئے تھے. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں بنا, کیونکہ وہ سیاستدان تو نہیں تھے, ان کو تو یہ پیچیدگیاں نہیں پتہ تھیں. مگر جو انہوں نے دیکھا, بامبے میں دیکھا, وہ بامبے انہوں نے بعد میں چھوڑا. پہلے تو ان کی بیگم اور ان کے بچے یہاں آ گئے لاہور, اور پھر وہ خود بھی آ گئے. مگر ان کو جو افسوس تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیوں ہوا قتل و عام. وہ کہتے تھے کہ جو افسوس ان کو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ 2 ریاستیں بن گئیں, افسوس یہ تھا کہ آزادی لے کر بھی آپ بربریت کے اندر ہی مبتلا ہیں. ان کو اصل تو ان کو یہ دکھ تھا. اور انہوں نے جا کے ریفیوجی کیمپس کے اندر وقت بھی گزارا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے اب ٹرن ہوا پاکستان, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی ڈیوائیڈڈ فیملیز, ان کا بھی کوئی نتیجہ نہ ہندوستان کی طرف سے نکلا نہ پاکستان کی طرف سے نکلا, لکیر تو کھنچ گئی بنگال کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی. کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بارے میں سوچا؟ آپ کی اپنی ریسرچ میں کیا نکلا؟ اور جب وہ کچھ ہی وقت کے لیے گورنر جنرل تھے تو ان کے جو فوکس تھا, پرائرٹیز تھیں, وہ کیا تھیں اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی نے کو کہا کہ آپ بن جائیں, صدر بن جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں گورنر جنرل رہوں گا کیونکہ میں اقلیتوں کے حق, کیونکہ میں نے ساری عمر اقلیتوں کے لیے جنگ کی ہے اور تو میں وہی جنگ کرتا رہوں. تو انہوں نے یہ کہا. اچھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صرف مسلمانوں کی نمائندہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے, وہ اقلیتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے. اور یہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا. تو جب پاکستان بنا, آپ نے ان کی سپیچز, مسئلہ تو یہ ہے کہ جناح صاحب کی سپیچ ادھر اس کے ٹوٹے لے کر لوگ باتیں کرتے ہیں. ان کی ایک اور بڑی اچھی سپیچ ہے ٹو دا پیپل آف امریکہ,
وہ پڑھنے والی ہے. اچھا, اس میں کیا کہا انہوں نے, اور یہ 1940 ان کی کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک بنائیں گے اور ہم سب کو حقوق دیں گے, اقلیتوں کو بھی حقوق ملے گا, مسلمانوں کو بھی حقوق ہوں گے. تو وہ پڑھنے والی ہے. اور یہ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 47 کے بعد جو انہوں نے 11 اگست کی اسپیچ دی جو سپریس کی گئی, ان لوگوں جو لوگ تھے جو بیوروکریسی میں جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کے خیالات لوگوں تک جائیں, اور انہوں نے اس کے بعد جناح صاحب کو منع کیا کہ وہ ایکسٹیمپور نہ بولیں, یعنی کہ وہ لکھی ہوئی اسپیچ, وہ تو ایسے ہی بول رہے تھے, ایکسٹیمپور یعنی دل سے بول رہے تھے, لکھی ہوئی اسپیچ نہیں تھی 11 اگست کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بندی ہونی چاہیے, ان کو لکھی ہوئی اسپیچز دینی چاہیے. اچھا, آپ تو طاہرہ مظہر علی صاحبہ کو جانتی ہوں گی, اس وقت بہت اچھی طرح قریبی دوستی تھی. جی, وہ کافی اس وقت ایک کارکن تھیں کانگریس پارٹی کی, اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی جناح صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے یہ کہا, اور جن لوگوں کو نہیں پتہ, طاہرہ مظہر علی جو تھیں ایک آپ کہہ دیں کہ ایک کمیونسٹ تھیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ممبر آف کمیونسٹ پارٹی تھی, مگر بڑی مزدار, اور انہوں نے کارکن تھیں, جنگجو کارکن تھیں, ہم کہہ سکتے ہیں کارکن تھیں, اور مظہر علی خان کی بیگم تھیں, اور طارق علی کی والدہ تھیں. تو ان کے وہ یہ کہتی ہیں کہ جناح صاحب جو تھے وہ کافی فرسٹریٹڈ تھے کہ میں تو ایک نفیس آدمی, بامبے میں وکیل, یہاں پہ میں کن پنجابیوں کے ساتھ پھنس گیا ہوں, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. 1937 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب آئے تھے یہاں پر, کوشش کی کہ یہاں پہ جوڑ توڑ ہو جائے سیاستدانوں کے ساتھ, تو بہت ہی وہ مایوس ہوئے, اور جاتے وقت کہا تھا کہ پنجاب جو ہے ہوپلس جگہ ہے, کوئی اس میں امید نہیں, اور میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا کہ سیاست پنجاب کی جو ہے اور جو چل رہی ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا ہے, تو مطلب ان کو ان کی دال نہیں گلی. تو اسی وجہ سے جب اگر ان کو یہ ہوا کہ ان کو پنجاب نہ صرف واپس آنا پڑا, یہ بھی کہنا پڑا کہ پاکستان کا کارنر سٹون پنجاب ہے, کیونکہ پنجاب کے بغیر تو پاکستان نہیں تھا نا. So he understood the political realities by the end of it. مگر ان کی جو مایوسی 1937 میں, تو تبھی انہوں نے کہا تھا, تو پنجاب کی طرف سے ان کو کبھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی. جناح صاحب, آپ کو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ وہ ہمیشہ وفاق میں ان کا رہا, سینٹر پہ تھے. صوبائی سیاست میں وہ اتنا ان کا نہیں تھا, اور جب پاکستان بنا تو پنجاب حاوی ہو گیا. بالکل, مطلب ان کے زمانے میں شاید نہیں ہوا, تب تو لڑائی ہو رہی تھی, 51 میں ہوا, وہ تو بیچارے فوت ہو گئے تھے, مگر 51 تک لیاقت علی کے اقتدار تک تو پنجاب لڑتا رہا کہ ان کو ملنا چاہیے اقتدار. یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, مگر اب پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ آپ ہسٹورین ہیں, آپ معاملات کو, حالات حاضرہ کو بھی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال اس کی بھی کرتی ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اگلے جو سخت سوال ہیں وہ بریک کے بعد ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال, مصنف ہیں, ہسٹورین ہیں. آپ نے تحقیق بھی کی کہ اب پاکستان جو ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے, آپ اس کے اوپر لکھتی بھی رہی ہیں, بر صغیر کے اوپر لکھتی رہی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے سیاستدان آئے, باچا خان, بھٹو, بے نظیر بھٹو, بہت بڑے بڑے سیاستدان آئے. میں تو ریجنل سیاستدانوں کی بھی بات کر رہی ہوں, اکبر بگٹی صاحب ہو گئے اور بڑے, مگر پاکستان کے اندر سیاسی کلچر نہیں بن سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کی تاریخ ہے, پوسٹ 47 مداخلت کی وجہ سے, سیاست میں مداخلت, انسٹیٹیوشنز کی, پہلے بیوروکریسی نے سیاستدانوں کو نہیں چلنے دیا, اور سیاستدانوں کی اپنی بھی کمزوریاں تھیں, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوریاں تھیں, وہ بھی تاریخی وجوہات ہیں جس کے پاس ہمارے پاس وقت نہیں ہے, مگر میری کتابوں میں بہت کچھ ہے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے سیاست جو ہے وہ جڑ پکڑنے نہیں دی, اس کے سارا وقت مداخلت کرتے رہے. تو سب سے بڑی جو جمہوریت کے خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا, کہ جمہوریت ایسی ہوگی جو سب کو کچھ ملے گا, سب کو موقع ملے گا اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا. پاکستان اس لیے بنایا تھا مسلمانوں نے کہ اپنی زندگی بہتر بنائے, کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ ہندوستان میں ان کا
کوئی فیوچر ہو سکتا ہے. تو وہ نہیں ہونے پایا, اور اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ہمارا سب سے انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہاں پر جو ذاتی مفاد ہے اور عوامی مفاد ہے اور جو قومی مفاد ہے اس میں ہم نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی, اور ذاتی مفاد جو لوگ اقتدار میں تھے اور جو طاقتور تھے انہوں نے ذاتی مفاد قومی مفاد کے نام پر پیش کیا, اور یہی آپ کی سیاست رہی ہے. اسی وجہ سے جناح صاحب آپ کہتے ہیں کہ تفریق کبھی نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنا حق ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے سمت اختیار کی اس سے تفریق بڑی بڑے صغیر میں یا کم؟ دیکھیے جو سیاستدان ہوتے ہیں اور جو سیاست کرتے ہیں اس میں سب نان سیاستدان بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں, ان کے لیے تفریق پیدا کرنا, تضاد پیدا کرنا ان کے فائدے میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ موبلائزیشن پرپسز کے لیے کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں. لوگوں کو تفریق پیدا کرنے سے وہ مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جناح صاحب وہ نہیں چاہتے تھے, اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز بنانی تھیں, آپ کو ادارے بنانے تھے مضبوط. سب سے زیادہ تو پارلیمنٹ سب سے ضروری بات. جناح صاحب نے ساری زندگی پارلیمنٹیرین رہے, ان کی ساری زندگی سینٹرل اسمبلی میں انہوں نے کام کیا, کیونکہ ہی ون دا سیٹ, پارلیمنٹری تھے نا جی. مگر ڈاکٹر صاحبہ جناح صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے, تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. کیا انہوں نے کوئی مضبوط اپنی پارٹی نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ مسلم لیگ تو کبھی بھی مضبوط پارٹی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا پیچھے ان کے جانے کے بعد؟ اس طرح سب کچھ کیوں بکھر گیا؟ انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں بن پائیں؟ ایک تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ آئے پاور میں وہ اپنے آپ کو اپنے قدم جمانے کے لیے انہوں نے جمہوریت کو کوئی امپورٹنس نہیں دی, تقویت نہیں دی. تو یہ ہوا. اس کے بعد جب فوجی مداخلت ہو گئی 1958 میں, اس کے بعد سے تو ابھی تک ہم اس میں سے نکل نہیں سکے, کیونکہ ایک دفعہ فوجی پھر ہو جائے اور وہ بھی اتنی لمبی 11 سال 10 سال, پہلے ایوب میں, اس کے بعد یایا, پھر ضیاء الحق, پھر مشرف, تو یعنی کہ اس ملک میں تو فوجی حکومتیں رہی ہیں. تو اس کے بعد ایک جمہوری نظام پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جمہوریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ تضاد نہ ہو, مگر یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں لڑائی ہوتی ہے, مگر اس کے لیے آپ ادارے بناتے ہیں جو ان لڑائیوں کو کم کرتا ہے, محدود کرتے ہیں, مگر وہ ادارے ہم یا چلنے نہیں دیے ادارے. تو آپ نے یہ کہا بھی کہ ڈیموکریسی از کانفلکٹ, یا آپ نے کہا کہ میڈیشنل انسٹیٹیوشنز ناٹ میڈلنگ انسٹیٹیوشنز. ہاں وہ مگر آج کل آپ جس طرح آپ کے خالو کو اوپر سینسرشپ لگتی رہی, ان کے خلاف پرچے ہوتے رہے, اب اس طرح بہت سارے مصنف ہیں, ظاہر ہے وہ قد کاٹ تو ان کا نہیں ہے, مگر ان سب کے اوپر بھی آج بھی سینسرشپ لگ رہی ہے. آج کا پاکستان اگر سول سپوکسمن قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے تو کیا کہتے؟ واپس ممبئی چلے جاتے. اچھا دیکھیں, آج چونکہ جشن آزادی ہے اور آپ اتنا تو کہہ سکتی ہو, میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان میں ریزیلینس بہت ہے, کہ ان کو مارو پھر سے اٹھ جاتے ہیں. تو اب ہم ہیں تو صحیح, ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں, اپنا راستے ٹھیک کریں, اپنا اور سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی بھی بہت کچھ ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. مگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اقتدار میں ہیں اور جو مضبوط لوگ ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, ان کے فائدے میں یہ نہیں ہے کہ سب لوگ یہاں پر یونائٹڈ ہوں. ان کے لیے فائدہ ہے کہ سب کو لڑتے رکھنا چاہیے, سب چیزوں کو ہوا میں رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے ان کی بہتری ہے. کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے ایز اے ہسٹورین؟ ہاں, حقائق میں مبنی, بس صرف خواب نہیں. ہاں, آئی تھنک کیوں نہیں ہے. آئی تھنک انڈیویجول سکسیس تو اس ملک میں ہے. ابھی ارشد ندیم نے دکھا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے. تو اگر ہم سب اپنے آپ کو انڈیویجولی اور پھر کلیکٹیولی بھی کریں, ایک اجتماعی طریقے سے بھی کریں. اجتماعی ہماری فیلئر زیادہ ہیں, انڈیویجول تو سکسیس بہت ہے. بہت سے پاکستانیوں نے بہت نام پیدا کیا ہے, ملک کا بھی اپنا بھی, اور کرتے رہیں گے, مگر کلیکٹیولی نہیں ہم کر پا رہے اور انسٹیٹیوشنز نہیں بنا پا رہے. آپ کو ادارے چلنے دینے چاہیے, اور ان کو اگر آپ چلائیں تو ہو سکتا ہے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں بچ سکتی ہیں, مگر سیڈلی یہاں پر جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے, جس طرح کی سوچ ہے, سب سے زیادہ تو پاکستان کو سوچ لے بیٹھی ہے.
जिस तरह का सोचने का तरीका है वो ले बैठा है, और उसकी वजह तालीम में बहुत महदूद किस्म की तालीम दी जाती है। बिल्कुल, मगर कुछ उम्मीद की किरण तो फिर भी आपने दी है, तो इसी उम्मीद की किरण के साथ चूँकि आज जश्न आज़ादी है, मगर एक बात डॉक्टर आयशा, उम्मीद की किरण आप सिर्फ उधर से ले सकते हैं कि जब आप हिंदुस्तान को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपकी उम्मीद उधर असी ने पेड़े नहीं, अभी भी आप बेहतर है यहाँ पर। चले जो बेचारे मुसलमान वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, जो उनके साथ जो हो रहा है और जो हम हैं, आप वो देख लीजिए। चले, बट इट्स अ रेस टू द गटर इट सीम्स इन द सब कॉन्टिनेंट अनफॉर्चुनेटली। मैं तो कहती हूँ कि एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया तो मुझे तो पता है कि मैं कहाँ होना चाहती हूँ, मैं तो इधर ही होना चाहती हूँ, चले हिंदुस्तान में नहीं होना चाहती। चले, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती अपना वक्त जो हमारे लिए निकाला जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। और डॉक्टर आयशा जलाल साहिबा ने ये कहा है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज के पाकिस्तान को देखते तो मजाक से उन्होंने कहा कि वो वापस मुंबई चले जाते। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।